میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں نا، القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے، 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی۔ اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلہ نہ ہوتا۔ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالہ میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں، آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے؟ بتائیں ذرا، بتا دیں آج۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں۔ میں چھوڑ دوں گا سیاست۔ پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی، کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں، آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں، پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لیں جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ بتائیں ذرا، بتائیں۔ یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا ڈاکہ مارا تھا القادر ٹرسٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں نا، القادر ٹرسٹ جو عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے، 460 ارب روپے کی میں نے ہیرا پھیری کی تھی۔ اس پہ اگر آپ میری چھٹی کراتے تو کوئی مجھے بھی گلہ نہ ہوتا، شاید کوئی میرا ہمدرد بھی نہ ملتا پاکستان میں۔ لیکن آپ میری چھٹی کرا رہے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ کون سے ملک میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ 4-5 لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ و برباد کیا۔ آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا۔ 150 پیشیاں میں نے بھگتیں، 150 پیشیاں مریم نے بھگتیں، اور ہمیں سزائیں، جھوٹی سزائیں دے دیں آپ نے۔ اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا کہ یہ تو کیس جھوٹے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں۔ کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے۔ اور پھر آپ تو بھائی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں۔ اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالہ میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے، تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئیں مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں۔ تو انہوں نے، جناب آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ۔ بنی گالہ کی سڑک میں بات ختم ہوئی۔ میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے۔ وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لندن، اور وہاں پر جا کے وہ لندن پلان بنتا ہے دھرنوں کا، آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو۔ اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں، ایک ہمارے وہ
जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है, और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आप वो बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें, नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। तो सुन लें बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है जी मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि भाई ज़रा देना, अगर वो कहाँ कागज़, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत, मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप